بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی عظمت کی 100 باتیں۔ اللہ زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، نہ اس کا وزیر ہے، نہ اس کا کوئی مشیر ہے، نہ اس کا کوئی مددگار ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ اللہ جیسا کائنات میں کوئی نہیں، نہ اس سے پہلے کچھ ہے، نہ اس کے بعد میں کچھ ہے، نہ اس سے اوپر کچھ ہے، نہ اس کے نیچے کچھ ہے۔ اللہ ابتدا سے پاک، انتہا سے پاک، مکان سے پاک، زمانے سے پاک، رنگ سے پاک، عیب سے پاک، نیند سے پاک، اونگ سے پاک، کھانے سے پاک، کھلاتا ہے دیتا ہے، خود لینے سے پاک۔ وہ اول ہے آخر ہے، ظاہر ہے باطن ہے، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وہ اللہ آسمان پر بھی ہے، زمین پر بھی ہے، جدھر دیکھو گے اللہ ہی اللہ ہے۔ مشرق بھی اللہ کا ہے اور مغرب بھی اللہ کا ہے، جس کو کوئی آنکھ دیکھ نہ سکے، جہاں خیال نہ پہنچ سکے، جس کی کوئی تعریف نہ کر سکے، جس پر کوئی اثر انداز نہ ہو سکے، جو نہ کسی سے ڈرے نہ جھجکے، جس کے سوا بندگی کے قابل کوئی نہ ہو، جس سے بڑا مددگار کوئی نہ ہو، جس سے زیادہ مہربان کوئی نہ ہو، جس سے بڑا سخی کوئی نہ ہو۔ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اتنا اونچا کہ کوئی اس کے برابر نہیں، ایسا غنی کہ کوئی اس کا مددگار نہیں۔ ہر چیز فنا ہو جائے گی، وہ باقی رہ جائے گا۔ اللہ کی طاقت کے بغیر کوئی اس کی اطاعت نہیں کر سکتا، اور اللہ سے چھپ کر کوئی گناہ نہیں کر سکتا۔ یا اللہ تیری مانتے ہیں تو خوش ہوتا ہے، یا اللہ تیری نافرمانی کرتے ہیں تو معاف کر دیتا ہے۔ تو سب سے زیادہ قریب ہے، تو سب سے زیادہ نگہبان ہے۔ حفاظت کرنے والوں میں سب سے قریب اللہ ہے، شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، ہمارے اور ہمارے ارادوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نے چاہا اور اس نے نہ چاہا تو نہیں ہو سکتا، اگر ہم نے نہ چاہا اور اس نے چاہا تو ہو جائے گا۔ ہم نے روکنا چاہا، اس نے کرنا چاہا کر دیا، ہم نے کرنا چاہا، اس نے روکنا چاہا تو روک دیا۔ نہ سوتا ہے، نہ اونگتا ہے، نہ بھولتا ہے، نہ بھٹکتا ہے، نہ چوکتا ہے۔ بے شک ہم سب کا رب اللہ ہے، جس نے زمین اور آسمان 6 دن میں بنائے۔ دوڑ اللہ کی طرف جو پورے جہاں کا بادشاہ ہے۔ اللہ وہ بادشاہ ہے جس کے ملک پر کوئی آتا نہیں، اللہ وہ بادشاہ ہے جس سے کوئی ٹکراتا نہیں۔ وہ قہار ہے، اس کی کوئی فوج و لشکر نہیں جس کے ذریعے سے چڑھائی کر کے چھا گیا، بلکہ وہ سارے جہانوں کا بادشاہ ہے، زندگی موت کا مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وہ ایسا نرالا بادشاہ ہے جسے نہ پہرے ضرورت ہے، جسے نہ حفاظت کی ضرورت ہے۔ اللہ کسی سے مدد نہیں لیتا، کسی چیز کا محتاج نہیں، کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی، کوئی چیز اس سے بھاگ نہیں سکتی، کوئی چیز اس سے لڑ نہیں سکتی۔ جسے نہ کھانے کی ضرورت ہے، جسے نہ پینے کی ضرورت ہے، جسے نہ بیوی کی ضرورت ہے، جسے نہ بچوں کی ضرورت ہے، جسے نہ جی لگانے کے لیے کوئی ساتھی کی ضرورت ہے، جسے نہ کام کرنے کے لیے کسی مددگار کی ضرورت ہے، کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، ہر چیز اس کے ہاتھ سے بنی ہے، ہر چیز کا مالک ہے۔ اندر باہر ساری کائنات اس کے قبضے میں ہے۔ آسمان پر بھی اللہ کا حکم چلتا ہے اور زمین پر بھی اللہ کا حکم چلتا ہے۔ پھر وہ اللہ ایسا ہے، نہ تو اسے گھر کی ضرورت ہے، نہ اسے مکان کی ضرورت ہے، اپنی ذات میں نہ حال کا محتاج، نہ ماضی کا محتاج، نہ مستقبل کا محتاج، نہ وہ مکان کا، نہ چھت کا، نہ دیواروں کا، نہ فرش کا محتاج ہے۔ سارے اس نظام کو چلانے میں وہ اونگتا نہیں، وہ سوتا نہیں، وہ تھکتا نہیں، پورے جہاں کو بنا کے نہیں تھکا، نظام کو چلا کے نہیں تھکا، پھر اس سارے نظام کو چلا کے وہ غافل نہیں، پھر اس ساری کائنات میں کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔
زمین کے اندر کو بھی جانتا ہے، پانیوں کے اندر کو بھی جانتا ہے۔ کوئی زور سے بولے تو وہ سنتا ہے، آہستہ بولے تو بھی وہ سنتا ہے۔ کوئی رات کو چھپ کر چلے تب بھی وہ دیکھتا ہے، دن کے اجالے میں چلے تب بھی وہ دیکھتا ہے۔ وہ اللہ ہے جو سب کو کھلاتا ہے، خود کھانے سے پاک ہے۔ وہ اللہ ہے جو سب کو پلاتا ہے اور خود پینے سے پاک ہے۔ وہ اللہ ہے جو سب کو دیتا ہے، خود لینے سے پاک ہے۔ وہ اللہ ہے جو سب کو پہناتا ہے اور خود پہننے سے پاک ہے۔ وہ اللہ ہے جو سب کو سلاتا ہے اور خود سونے سے پاک ہے۔ وہ اللہ ہے جو سب کو تھکاتا ہے اور خود تھکنے سے پاک ہے۔ وہ اللہ ہے جو سب کو مارتا ہے اور وہ خود موت سے پاک ہے۔ وہ اللہ ہے جو سب کو امتحانوں میں ڈالتا ہے اور خود وہ آزمائش سے پاک ہے۔ وہ اللہ ہے جو سب کے ضرورتیں پوری کرتا ہے اور خود ہر ضرورت سے پاک ہے۔ وہ اللہ ہے جو سب کو جوڑا جوڑا بناتا ہے اور خود جوڑے سے پاک ہے۔ نہ اس کا کوئی محافظ ہے، نہ اس کا کوئی مددگار ہے، نہ وہ کسی سے دبتا ہے، نہ کسی سے گھبراتا ہے، نہ کسی سے ڈرتا ہے۔ نہ کبھی کر کے پچھتایا، نہ کبھی کر کے خطا کھائی۔ کرے تو بھولتا نہیں، کرے تو غلط نہیں کرتا۔ وہ اپنے آپ کو معبود کہلوانے کے لیے ہماری بندگی کا محتاج نہیں، اپنی تعریف کروانے کے لیے ہماری تسبیح کا محتاج نہیں۔ کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، وہ ہر حال میں پاک ذات ہے، ہر حال میں بلند ذات ہے۔ تعریف کرنے والے اس کی تعریف کر کے تھک جائے اور اس کی تعریف ختم نہ ہو، ہماری زبانیں کٹ جائے، ختم ہو جائے، ہمارے ہاتھ لکھتے لکھتے ٹوٹ جائے، ہمارے قلم گھس جائے، مگر اللہ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ جیسے لات اور منات سے کچھ نہیں ہوتا تھا، آج کے آئٹم بام سے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ جیسے لات اور عزا سے کچھ نہیں ہوتا تھا، اسی طرح آج کی سائنس سے اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ میرا رب اللہ ہے جس کے بغیر کسی کا کام نہ بنے اور جس کا کام سب کے بغیر بن جائے۔ اللہ بے نیاز ہوتا تو زمین و آسمان برباد ہو جاتے، وہ تو سب سے زیادہ ہمارے ناز اٹھاتا ہے۔ زمین تڑپنے لگتی ہے کہ یا اللہ میرے اوپر اتنے گناہ ہو رہے ہیں کہ میرا سینہ جل گیا ہے، مجھے اجازت دے دے کہ میں پھٹ جاؤں، میں ان کو گھروں سمیت نگل جاؤں۔ سمندر اجازت مانگتے ہیں، یا اللہ اجازت دے دے، لگام ڈھیلی چھوڑ دے، میں انہیں غرق کر دوں۔ فرشتے تڑپ جاتے ہیں، اور بعض گناہ تو ایسے ہیں کہ جب انسان کرتا ہے تو فرشتے ڈر کے مارے زمین سے اوپر چلے جاتے ہیں کہ اب اللہ کے عذاب کو کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اللہ پھر بھی ناز اٹھاتا ہے اور وہ گناہ ہر جگہ ہو رہے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ زمین کو لے کر چل رہا ہے اور عذاب نازل نہیں کر رہا۔ زمینوں کا بادشاہ اللہ ہے، آسمانوں کا بھی بادشاہ اللہ ہے، ہواؤں کا بھی بادشاہ اللہ ہے، سمندروں کا بھی بادشاہ ہے، دریاؤں کا بادشاہ ہے، درختوں کا خالق اور مالک اللہ ہے، پھل پھول اور غلے کا مالک اللہ ہے، ساتوں آسمان اوپر نیچے بنانے والا اللہ ہے، پوری کائنات میں اسی کی حکومت ہے، ساری کائنات اسی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تجھے میرے آسمان میں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ ایک دفعہ نہیں، بار بار دیکھو، پھر بار بار دیکھو۔ تو جتنی دفعہ میرے آسمان کو دیکھے گا، میرا آسمان عیب سے پاک ہے، تیری نگاہ میرے آسمان میں کوئی عیب نہیں دیکھا سکتی۔ میں نے آسمان کو تھاما ہوا ہے اور کوئی آسمان کو ٹوٹنے سے روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کسی حال میں، کسی پل میں، کسی لمحے میں غافل نہیں ہے۔ صرف بندے ہی نہیں بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ
چپا چپا اس کے سامنے ہے اور وہ اس کی حرکت سے باخبر ہے۔ رائی کے دانے کا 1000واں حصہ ہو، پہاڑوں کی غاروں میں چھپا ہوا ہو یا اس بڑے لامحدود سمندر میں تیر رہا ہو، اللہ اس کو کھینچ کر باہر لانے پر طاقت رکھتا ہے۔ اس کی نظر کائنات پر پوری طرف حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر ساری کائنات کو دیکھ رہی ہے۔ مثال کے طور پر ایک کالا پتھر ہے، پہاڑ بھی کالا ہے، پھر رات بھی کالی ہے، پھر اوپر جنگل چھا چکا ہے، پتے پڑے ہوئے ہیں، پھر گھاس ہے، اس میں سے چینٹی جا رہی ہے، اللہ اس چینٹی کی چلنے کی آہٹ بھی سن رہا ہے۔ صرف آہٹ ہی نہیں، چینٹی کے چلنے سے کالے پتھر پر ایک لکیر پڑ رہی ہے، اللہ اس لکیر کو بھی دیکھ رہا ہے۔ وہ سننے والا کیسا ہے؟ آہستہ بولے، زور سے بولے، تمہارے اندر چھپے ہوئے بھید کو بھی جانتا ہے۔ تم چپکے بولے، تم دل ہی دل میں بولے، اللہ کہتا ہے میں یہ بھی سن لیتا ہوں۔ تمہارے سانس کو نکلتا دیکھے، اترتا دیکھے، تمہارے سانس کی آواز سنے، دل کی دھڑکن سنے، رگوں میں چلنے والے خون کی آواز سنے، پتے ٹوٹے اس کے ٹوٹنے کی آواز سنے، زمین پر گرے اس کے گرنے کی آواز سنے، چینٹی کی پکار سنے، آواز سنے، فریاد سنے، زمین کی تہ میں چلنے والے کیڑے کی آواز اور صدائیں سنے، 7 سمندر کی تہ میں چلنے والی مچھلی کی پکار سنے، صدا سنے، ریت کا ایک ایک ذرہ، زمین کا ایک ایک ذرہ، درختوں کا ایک ایک پتا، زمین کے اندر جو کچھ ہے سب اللہ کے علم میں ہے۔ پتا بھی گرے تو اللہ جانے، ساری کائنات کے درختوں اور درختوں کے پتوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ بارش کے خطرے اور ان خطروں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ سارے سمندر میں کتنا پانی ہے اللہ کے علم میں ہے۔ سارے پہاڑوں کا کتنا وزن ہے یہ اللہ کے علم میں ہے۔ کون اللہ کی تعریف کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود اپنی صفات بیان کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے سمندر کو سیاہی بنا دو، ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیے جائے اور انسان جنات اللہ کی تعریف لکھنے بیٹھ جائے، فرشتے بھی آ کر لکھنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سمندر سوکھ جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، میری تعریف ختم نہیں ہوگی۔ اتنے ہی قلم اور سیاہی اور لے آئیں تب بھی میری تعریف نہیں ختم ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ان سب پھلوں کی خوبصورتی، ان کا رنگ، ان کی مٹھاس، یہ اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے۔ ایک کو اللہ نے کڑوا بنایا، اسی میں سے پھل کو نکال کر میٹھا بنایا، ایک پتے پر کانٹے لگائے اور پھر اسی میں سے پھول کو بھی نکالا اور اس کے اندر خوشبو کو ڈالا، رنگ کو ڈالا۔ انسان نے پانی کا قطرہ منہ میں ڈالا تو وہ پیشاب بن گیا، اسی پانی کے قطرے کو شہد کی مکھی کے منہ میں ڈالا تو وہ شہد بن گیا، اسی قطرے کو سانپ کے منہ میں ڈالا تو وہ زہر بن گیا، اسی قطرے کو صداف کے منہ میں ڈالا تو وہ موتی بن گیا، اسی قطرے کو ریشم کے کیڑے میں ڈالا تو وہ ریشم بن گیا، اسی قطرے کو گائے نے پیا تو وہ دودھ بن گیا، اسی قطرے کو ہرنی نے پیا تو وہ مشک بن گیا۔ دل کا مرہم اللہ ہی ہے، روح کے اندھیروں کی نورانیت اللہ ہی ہے، اندر کی پریشانیوں کا علاج اللہ ہی ہے، باہر کے دکھ درد کی دوا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، اور اندر کے غموں کو دور کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، اور زمین کو مسخر کرنے والا اللہ ہی ہے، اور کائنات کو مسخر کرنے والا اللہ ہی ہے، اور اپنے دل کی دنیا کو چین دینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کے بغیر ہم کچھ نہیں، وہ راضی نہ ہوا تو کچھ نہ ہوا، اور وہ راضی ہو گیا تو سب کچھ ہو گیا۔ اگر وہ ناراض ہے تو ہم دونوں جہاں میں بازی ہار گئے، اور اگر وہ راضی ہے تو ہم دونوں جہاں میں بازی جیت گئے۔ اللہ تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی چونٹی سے لے کر بڑی سے بڑی ہاتھی تک رزق پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
تو ساری کائنات میں تمہیں میری تعریف کرنی ہے اور صرف میری ہی عبادت کرنی ہے، کائنات کو میرا پیغام پہنچانا ہے اور خود بھی میرے حکموں پر آنا ہے اور دوسروں کو بھی میرے حکموں پر لانا ہے۔ جب ہم یہ کریں گے تو کیا اللہ تعالی ہمارا رزق دینا بند کر دے گا؟ ہرگز نہیں، پھر تو وہ ہمیں ایسا پالے گا جیسا اس نے نبیوں کو پال کر دکھایا۔ سبحان اللہ۔